نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد۔ اللہ رب العزت کی عطا ہے ہم سب، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک دل دماغ پورا وجود اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اس پورے وجود کو اللہ رب العزت کی مرضیات پر چلائیں، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی مرضیات پر خود بھی چلیں، اپنی اولاد کو بھی چلائیں، گھر والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو محبت سے پیار سے اللہ کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ اور جتنا آدمی خود بھی دین پر چلے گا، گھر والے بھی چلیں گے، عزیز اقارب بھی چلیں گے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ دین پر چلتے رہیں گے انہیں تو چلنے پر اجر و ثواب ملے گا ہی، لیکن یہ شخص جو انہیں دین سے قریب لانے والا ہے وہ محروم نہیں ہوگا، بلکہ اجر و ثواب میں یہ بھی شامل ہوگا، انہیں اپنی جگہ ملتا رہے گا، اسے بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ بعض اوقات بعض واقعات ایسے ہم سنتے ہیں جو ہنسی مذاق کے طور پر بھی ہوتے ہیں، اس میں عبرتیں بھی ہوتی ہیں، تو دونوں ہی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک فریق جب اس معاملے کو سنے تو دوسرا فریق آئندہ اگر آپ کوئی بکری میاؤں کرے اور ذبح بھی کرتے تو اس کا رو ہی نہ پڑے، ہمیں پتہ ہے کاٹ رہے ہیں کہ غلیمے کے لیے کاٹنی ہے، مقصد اپنے حاصل کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، تو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ذہن میں نشاط پیدا ہو جائے، بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور پھیکا پن یا بالکل خشکی جو ہے وہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ رطوبت ہونی چاہیے۔ آدمی جب خشک مزاج ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس کے مزاج میں جھنجھلاہٹ تاری ہو جاتی ہے، دین کی اچھی خاصی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، میاں بیوی خاص طور پر۔ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر دونوں میں بیلنس رہے گا، اگر ایک ٹائر میں بھی ہوا زیادہ ہو جاتی ہے تو اچھلنا شروع کر دیتی ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دونوں میں برابر رکھیں، اگلے دونوں ٹائر اس میں بھی ہوا برابر ہو اور پیچھے جو ٹائر ہیں ان میں بھی برابر ہو۔ ایسا نہیں کرتے کہ ایک میں 30 کر لو ایک میں 35 کر لو، بلکہ دونوں میں برابر کوشش۔ اسی طریقے سے زندگی ایک گاڑی ہے اور اس کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اگر دونوں میں بیلنس ہوگا تو گاڑی آسانی سے چلے گی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس میں مرد کو بہرحال عورت پر ترجیح دی ہے، بہت سے مسائل میں اس کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مردوں کو قوت بھی دی ہے، طاقت دی ہے، بہت سے کام جو خواتین نہیں کر سکتی مرد انجام دے سکتے ہیں، ڈر اور خوف کم ہوتا ہے جو ہے وہ عورتوں کی بنسبت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی مرد پر رکھی ہیں، اپنی اولاد کی تربیت ہے، اپنی بیوی کے لیے خرچ لا کر دینا ہے گھر میں، اور باقی ساری ضروریات گھر گرہستی سارا کا سارا معاملہ مرد پر رکھا ہے۔ اس لیے جو کام مردوں کے ذمہ ہیں انہیں چاہیے وہ انجام دیں، اب عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں چاہیے وہ اپنا کام انجام دیں۔ عورتوں کی ذمہ داریوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سکون فراہم کریں، اس کی زندگی میں دراڑیں نہ ڈالیں، کیونکہ اگر شوہر پرسکون ہوگا تو وہ تمہارے لیے بھی اچھا شوہر ثابت ہوگا، بچوں کے لیے بھی اچھا باپ ثابت ہوگا، گھر کے لیے بھی ایک اچھا فرد ثابت ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ لیکن اگر اس بیچارے کو ٹینشن رہے، ہر وقت پریشانی رہے، تو وہ نہ تمہارا حق ادا کر سکے گا نہ بچوں کا حق ادا کر سکے گا، نوکری پر جائے گا تو وہاں بھی پریشان رہے گا، یعنی ہر وقت اس کے مزاج میں جھنجھلاہٹ، پریشانی یا وسعت، خشکی یہ اس کے مزاج میں رہے گی۔ اس لیے خواتین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے کہ ہم نے جو کی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف اب سکون حاصل کر سکو، اور الیہا کی ضمیر خاص طور پر عورت کی طرف، تاکہ مردوں کو سکون حاصل ہو سکے۔ تو یہی عورتیں چاہیں تو اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذکر کرتی ہیں،
اور چاہیں تو یہی اس کی پریشانی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مرد اور عورت میں آپس میں اعتماد، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو نہیں سمجھا یا بیوی اپنے شوہر کو نہیں سمجھ سکی، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے رہے۔ اس لیے مزاجوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج تو ایک جیسے نہیں بنائے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوتا ہے، لیکن آدمی سمجھوتا کر لیتا ہے کہ چونکہ اس کا مزاج ایسا ہے، میں سمجھ گیا ہوں بس، اب اس کے مطابق چلے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عورت بھی سمجھ لے کہ شوہر کا مزاج یہ ہے۔ آج شوہر یہ چاہتے ہیں کہ اس کی بیوی کسی بات پہ نہ کرے، تو عورت کو چاہیے کہ اس کے مزاج کو سمجھ کر کہ ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ میں کر دوں گی، اور جب وقت گزر جائے اور وہ کام کرنے کا نہ ہو تو پھر سمجھا دے کہ میں نے آپ کی بات مان تو لی تھی، لیکن اس میں خرابی محسوس کر رہی ہوں، اب آپ بتائیے میں کروں یا نہ کروں، تب پھر اسی کے اوپر ڈال تو کسی نہ کسی طریقے سے معاملہ سلجھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بات پر ہم فوراً کر دینے کی یہ نہیں ہو سکتا، یہیں سے جھگڑے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے مزاجوں کو سمجھنا چاہیے اور گھر کو، اپنی زندگی کو آدمی کو چاہیے راحت کا ذریعہ بنائے، مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنائے۔ آپ اسی زندگی کو چاہیں تو ہنس کھیل کے جنت نمونہ بنا دیں۔ بس خواتین کی فطرت ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر سے ہر بات میں اڑتی ہیں، اسی طرح بات مرد بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی، اپنی بیوی کے ہر بات کو ٹھکرا دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں تم تو ہوئی بیوقوف، میری بات سمجھ میں کبھی آئی تھی۔ تو دونوں طرف سے معاملہ ہوتا ہے، اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو یعنی شوہر اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھے، بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھے اور پھر گھر کی گاڑی کو چلائے۔ ورنہ میاں بیوی کی لڑائی میں بچے پس جاتے ہیں، حتیٰ کہ جوان ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے ان کی اس زندگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کے بچے متاثر ہوتے ہیں، بچے کی جو بیوی متاثر ہوتی ہے، اور ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بات فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ اس معاملے کے اندر اگر ہم شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی پربہار ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے شریعت کے اصولوں کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات نفسانی پر چلنے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں پھر کئی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ بات درمیان میں ذہن میں آ گئی۔ اصل بات یہی تھی کہ ہم اپنے گھر کے حالات کو خود درست کر سکتے ہیں، اور اگر بالفرض درست نہیں ہوتے تو اپنے کسی بڑے کو بیچ میں ڈال کر اپنے معاملات کو درست کرانا چاہیے، تاکہ معاملہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک درست ہو جائے۔ بعض اوقات بعض عورتیں بات مان جاتی ہیں، بات نہیں مانتی، اسی طرح بعض شوہر بات مان جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ گھر کی گاڑی چلتی رہے، طلاق تک نوبت نہ پہنچے۔ لیکن بالفرض آئے یہ محسوس کر لیا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو آخری جو حربہ ہے وہ ہے طلاق۔ لیکن شریعت نے اس میں بھی یہ کہا کہ اگر رکھو تو اچھے طریقے سے رکھو، چھوڑو تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑو۔ یعنی شریعت یہ چاہتی کہ جس سے عزت کے ساتھ تم اسے اپنے گھر پر لے کر آئے ہو، اگر تمہارے گھر سے رخصت ہو تب بھی عزت کے ساتھ رخصت کرو، اس کو ذلیل کر کے نہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ اس معاملے میں بھی انتہا پسندی اختیار کرتے ہیں کہ عورت کو اگر طلاق دی تو اس ذلت کے ساتھ معاملات کو انجام تک پہنچاتے ہیں کہ نسلیں یاد رکھتی ہیں۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر چھوڑ بھی رہے ہو تو اس کو عزت سے چھوڑو، ذلیل کر کے مت چھوڑو۔ اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا معاملہ کس حد تک چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ ایک صاحب نے ایک جگہ شادی کر لی تھی، بلکہ ایک کیا ایسے کئی نظروں میں ہے، لیکن بعض اوقات بہت زیادہ محبت کا جب اظہار انسان کرتا ہے نا تو پھر یہ شعر صادق آتا ہے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا۔ تو ستمگر ہم خود بناتے ہیں، اس کی عادی ہو جاتی ہے، نتیجتاً پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اعتدال سب سے اچھی چیز ہے، اعتدال کا رویہ رکھنا چاہیے، اور ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ہو، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ عورتیں بھی اللہ کی بندیاں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے 2 بول کے ذریعے سے ہمارے ان کو حلال کر دیا ہے، لیکن جائز نہیں کہ ہم ان پر ناجائز روب دبائیں، ناجائز ان کو جو ہے وہ تنگ کریں، پریشان کریں، ناجائز مطالبات رکھیں، شرعی جائز نہیں، مردانگی کے خلاف۔ عورت نے اللہ تعالیٰ نے عورت پر تو کو بوجھ ہی نہیں رکھا، شادی ہوتی ہے ذمہ داری باپ پر، شادی ہو کے آ گئی شوہر پر، باپ مر گیا بیٹوں پر، ساری ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں ہی ساری خرافات ہیں، سعودی عرب میں عام طور پر جو دعوت ہوتی ہے تو ولیمے کی ہوتی ہے، لڑکی جب رخصت ہوتی ہے وہ دعوت وہاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ شرعاً کوئی ضروری ہے بھی نہیں۔ ہاں اتنا ٹھیک ہے اگر کوئی آیا ہے گھر پہ تو اس وقت انہوں نے دعوت کر دی کہ جو آئے مہمان وہ اپنی عزت سے کھا کے چلے جائیں، لیکن ایسی لمبی چوڑی دعوتیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں باقاعدہ 2-2 ہزار آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں اور کئی شادیاں اس میں ہو سکتی ہیں، یہ خرافات وہاں نہیں، وہاں سارا بوجھ لڑکے پر ہوتا ہے زیادہ تر، دہیج کی رقم بھی پہلے سے ادا ہوتی اور رخصت ہونے سے پہلے گھر بھی الگ سے لڑکے کو لے کے دینے اس کی ذمہ داری ہے، چاہے ذاتی ہو چاہے کرائے کا ہو۔ ہمارے معاملات یعنی وہاں نوبت نہیں آتی اس معاملے کی، جیسے ہمارے یہاں تو آ جاتے ہیں گھر میں، اس کے بعد پھر لڑائی ہو کے گھر سے جدا ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، وہ نکاح شادی کے بعد رخصت ہو کے اپنے ہی گھر جاتی ہے، ماں باپ کے گھر نہیں جاتی لڑکی، اس لیے لڑائی جھگڑے کے معاملات تو نوبت کم آتی اور پھر وہ ملنا جلنا رہتا ہے۔ تو ہے نا شریعت کے بہت سے ہمارے مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر میرے سامنے کئی لوگوں نے ان سے مشورہ کیا حضرت شادی کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہوں یا الگ رہوں، فرمایا بھائی الگ ہی رہو، اس لیے کہ ساتھ رہنے میں جھگڑے بہت ہیں، البتہ والدین کی خدمت لڑکے کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے، اور اگر بیوی بھی کرے گی تو انشاءاللہ وہ خود بھی آگے چل کر کے اس کا بدلہ پائے، اس کی اولاد ہے اس کی خدمت کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ لڑائی جھگڑوں سے ہمارا گھر بچا رہے تو شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی مشورے کرتا رہے، تاکہ اس کی گھریلو زندگی جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ بعض مرد ظالم ہوتے ہیں، عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، بعض عورتیں ظالم ہوتی ہیں، مردوں پر ظلم کرتی ہیں، پھر جس کو جہاں موقع مل جائے، ایک صاحب نے یہاں پھر یہاں سے کہیں اور گئے وہاں کچھ ظلم وغیرہ کیا یا جو بھی کیا، لیکن بنا کر ہی رکھی، لیکن جب چلے گئے وہ ایک اور ملک میں جہاں بہت زیادہ آزادی تھی، وہاں جا کے انہوں نے ناکوں چنے چبوا دی، گھر سے نکال دیا، گاڑی اس سے لے لی، اولاد لے لی، سب چیزیں، اور پلس عدالت نے مقرر بھی کر دیا اتنا خرچہ مہنگا دو گے تو جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ دلوں میں محبت نہیں، اگر دل میں محبت ہو تو بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس سے سلوک بھی کرتا ہے، حقوق بھی ایک دوسرے کی ادا کرتا ہے، اور نہ یہی گھر پہ جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ بات میں نے بہرحال اس لیے عرض کرتی کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں خواتین بھی آتی ہیں، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قابل عزت ہیں، اس لیے میں جو ان کے گھر کے لوگ یہاں آتے ہیں، افراد آتے ہیں، یہی عرض کرتا ہوں کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہو، لڑائی جھگڑوں کو طول نہ دو، اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو بالکل اس کو صاف کر لیں وہاں پہ، بعض اوقات دل میں پڑتی رہتی ہیں اور اس کا اظہار نہیں کرتے، نتیجہ کہ سال کے بغض اندر دلوں میں ہوتے ہیں، بغض کو مت پنپنے دے دیں، اور بلا وجہ کا وہم، بلا وجہ کا شک و شبہ، بلا وجہ کے کردار پر کسی کے شک کرنا، یہ گھر کی زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ مرد عورت پہ کرے، باہمی اعتماد سے گاڑی چلتی ہے، اگر اعتماد نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی زندگی تباہ و برباد۔ یہ شک کا بیج نہیں ہے، بلکہ شک کے سانپ ہوتے ہیں جو ڈس جاتے ہیں انسان، اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے شکوک و شبہات سے بچیے، اور ویسے بھی شرم ہمیں جائز نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی پر الزام لگائیں۔ اسی طریقے سے آپ کا کام یہ ہے کہ گھر پر ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت میں کر چکی ہوں، اب یہ نہ کہیں کہ میں نے تو نہیں دیکھا، میرے سامنے تو نہیں پڑھی، بھائی نماز وہ اللہ کے لیے پڑھتی ہے، تمہارے لیے تھوڑی پڑھتی، لہٰذا بلا وجہ کی روک ٹوک، بلا وجہ کا اس پر شک و شبہ کرنا، جب کہہ دیے میں نے پڑھ لی تو آپ کے ذمے سے بات ختم، قیامت کے دن آپ سے بات پوچھ نہیں ہو۔ اسی طریقے سے
مرد اور عورت آپس میں معاملات کو اپنے درست رکھیں اور جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. بعض اوقات بلا وجہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں. میں نے کہا یہ اولاد تو اللہ کا معاملہ ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں ہے نہ عورت کے ہاتھ میں ہے. تو ایسی بات ہے کہ اس وجہ سے طلاق دے دینا کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، یہ تو شرط جائز نہیں. ہاں اس کا دوسرا یہ ہے کہ شادی دوسری کر لیں. بعض اوقات دوسری کرتے ہیں تب بھی نہیں ہوتی. اللہ نے اس کے مقدر ہی میں نہیں رکھے تو کہاں سے ہو. قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض اوقات جو ہے وہ صرف لڑکے ہی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. تو 4 چیزیں ہو گئی. یا لڑکے ہی لڑکے. ہمارے مولانا صاحبان احمد کے بیٹے ہی بیٹے تھے ماشاء اللہ، کوئی بیٹی نہیں. بعض اوقات بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں صدر اعجاز بھائی کے 7 بیٹیاں ہیں ماشاء اللہ، کوئی بیٹا نہیں. اور کسی کو لڑکے بھی لڑکیاں بھی دونوں سے عطا فرماتے. میرے اپنے بہنوں ہی ماشاء اللہ مدینہ منورہ میں ان کے 10 بیٹے ہیں اور 8 بیٹیاں ہیں، 18 بچے ہیں ماشاء اللہ. اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی. اور اسی طریقے سے بات کچھ بھی نہیں دیتے. میرے اپنے سگے بھائی ان کی اولادیں نہیں، شادی کو 40 سال 45 سال ہو گئے. سارے طریقے ساری چیزیں علاج سب کچھ کرا دیں. بات یہ کہ اللہ کی طرف سے، اس لیے اس میں عورت کو تانا مت دو کہ تمہاری اولاد نہیں ہوتی. تو تیرا اپنا قصور بھی تو ہو سکتا ہے. بعض اوقات جرسوم ہی نہیں ہوتے انسان. اور دوسری بات اور سمجھ لیجیے، بعض لوگ جو ہیں وہ بھی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ان کی ساس نے ان کو کہا کہ اگر گھر میں اب لڑکی پیدا ہوئی نا تو گھر میں نہیں رہے گی، نکال دوں گی. میں کہا کہ اس کے ہاتھ میں لڑکی کا پیدا کرنا. بل ایک خاتون نے کہا ساس نے اپنی بہو سے کہ اگر تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوا پھر تو تیری عزت ہوگی گھر میں، اور اگر بیٹی ہو تو تیری کوئی عزت. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ وہ لڑکی خدا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے لڑکی پیدا کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرد میں اللہ رب العزت نے ایسے جراثیم اور جرثومے رکھے ہیں جو لڑکا بھی اس سے ہوتا ہے لڑکی بھی ہوتی، اور عورت میں صرف لڑکی ہی کے ہوتے ہیں اور مرد کے ہوتے ہی نہیں. اس لیے اگر جب عورت کے لڑکا نہ ہو تو سارا قصور مرد ہے، عورت کا نہیں. یاد رکھیے یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ عام طور پر الزام ہم عورت ہی کو دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں یہ صلاحیت رکھی، اس میں ایسے جرثومے رکھے ہیں، اس میں لڑکا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں لڑکے. عورت کے میں جو جرثومے ہوتے ہی لڑکی کے ہیں، لڑکے کے ہوتے ہی نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے اس معاملے کو لے کر صرف طلاق کی طرف چلے جانا یہ مناسب ہے. کوئی اور معاملات ہوں تو ٹھیک ہے، اس پہ جو غور و فکر کریں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پر، اس لیے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اپنے غلام کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے یا مان رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پیچھے سے آواز دی اللہ اقدر علیہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنا کہ تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے. تمہارا تو صرف یہ غلام ہے، نوکر ہے، لیکن تم تو اللہ کے بندے ہو. اللہ اقدر علیہ، اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھتے ہیں تم پر جتنی قدرت کے تم اس غلام پر رکھتے ہو. جب انہوں نے سنا تو فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو یہ وسیلہ آزاد کیا. فرمایا کہ اگر تو اسے آزاد نہ کرتا اس ظلم کی وجہ سے جو تم کر رہے تھے دوزخ کی آگ تجھے پکڑ لیتی. اس لیے کوئی بزرگ آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، یہ نہیں کہ زیادتی ظلم کر کے وہ بچ جائے. صحابی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ظلم و زیادتی سے بچیے. اپنی بیوی کو بھی یہ سمجھیے کہ اللہ کی بندی ہے، اگر میں اسے ستاؤں گا اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جائے. اس کے ساتھ زیادتی مت کریں. اسی طرح عورتیں بھی خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو جنت کی جو حوریں اسے ملنے والی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارے اللہ کی بندی اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو عنقریب اس سے جدا ہو کے ہمارے پاس آنے والا ہے. بات یہ ہے کہ نہ عورت مرد کو تنگ کرے نہ مرد عورت کو تنگ کرے. ضروری طور پر دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، اعتدال کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ہر ایسی چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے بچنے کی کوشش کریں. طلاقوں تک نوبت نہ آنے دیں. اگر بالفرض اس کے بغیر کوئی صورت اور چارہ نہیں ہے
تو اس کو بھی جو ہے وہ اہل علم کے درمیان لا کر اور پھر ایسے طریقے پر معاملے کو ختم کریں کہ جس سے دونوں فریقوں کو تکلیف نہ پہنچے، ورنہ دنیا ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام تک بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ حالانکہ عزیز داری بھی ہوتی ہے بعض اوقات، چچا تاؤ کی اولاد ہوتی ہے، لیکن پھر ساری زندگی سلام دعا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو یقیناً شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔